السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی، اپنی کمٹمنٹ کے حساب سے میں نے کل ایپیسوڈ دیا تھا اور آج بھی ایپیسوڈ دیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں 2 کپلز ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ جن ریڈرز نے ابھی کل کا ایپیسوڈ نہیں پڑھا وہ آج کا ایپیسوڈ پڑھنے سے پہلے مہربانی فرما کر کل کا ایپیسوڈ لازمی پڑھیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ویوز کم نہیں ہونے چاہیے، ورنہ نیکسٹ میں ریگولر ایپیسوڈ والا سین نہیں دوں گی اگر ایک ایپیسوڈ پہ زیادہ ویوز اور ایک ایپیسوڈ پہ کم ویوز آتے ہیں تو۔ چلیں بھائی، زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ کو شیئر بھی کریں تاکہ میری چینل کو بہت زیادہ بوسٹ مل سکے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 57۔ اس وقت لاہور میں موجود کارپوریٹ آفیسز کی اونچی لمبی عمارت کے ایک فلور پر موجود چھوٹی سی فرم کے کیبن میں موت سا سناٹا تھا۔ وہاں سیاہ 4 پیس میں ملبوس شخص کی سرخ سبز آنکھیں یکٹک سامنے لگی بڑی سی اسکرین پر جمی تھیں۔ لائٹ براؤن سلکی بال اس وقت ترتیب سے سیٹ تھے، جبکہ لائٹ براؤن تراشی ہوئی داڑھی بھی اس خوبرو شخص کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت پھتریلے سے تھے، جبکہ انابی سرخ لب سختی سے بیچے، جیسے اس خوبرو وجاہت سے بھرپور شخص کے ضبط کی نشاندہی کر رہے تھے۔ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ سردار سریاب خان زادہ تھا، جس کی سبز سرخ ہوتی نگاہیں اسکرین پر نظر آتے عفاف کے چہرے پر جمی تھیں، جو اس وقت اپنی کیبن میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ کبھی مس ندا کی کسی بات پر مسکرا دیتی تو کبھی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو جاتی۔ زریام نے اپنی جلتی آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ اس نازک جان کے پیچھے بری طرح خوار ہو رہا تھا، جو اس سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، جیسے وہ اس کے لیے غیر ہو۔ جیسے رویہ اس کا مسٹر اسرار کے بیٹے اسامہ کے ساتھ ہوتا، ویسا ہی لیا دیا سا پروفیشنل انداز زریام کے ساتھ ہوتا۔ جہاں اسامہ کے ساتھ عفاف کے اس انداز پر زریام کے دل پر ٹھنڈی پھوار سی پڑتی، وہیں اپنے لیے بھی عفاف کے بڑھتے گئے اس انداز پر وہ سلگ سجاتا۔ حمزہ، عفاف کو کیبن میں بھیجو۔ زریام خانزادہ کے لہجے میں عفاف کے لیے ایک عجیب سا استحقاق محسوس کرتے حمزہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ جاتا۔ آج جیسے زریام کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ ان 3 مہینوں میں کئی بار زریام نے عفاف سے اپنے رویے کی معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سنتی تب نہ، یہاں تک کہ وہ زریام کے ساتھ اس کا کیبن شیئر کرنے سے بھی صاف انکار کر چکی تھی، اور زریام کو زیر کرنے کا جو طریقہ عفاف نے اپنایا تھا اسے سوچ کر زریام آج بھی پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ 3 مہینے پہلے: مسٹر خانزادہ، میں اپنے کیبن میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کے ساتھ یہ کیبن شیئر نہیں کرنا۔
آفاف کے اچانک سے اندر آ کر دو ٹوک انداز میں بولنے پر ذریعام نے آئبرو اٹھا کر ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ امپریس ہوا تھا۔ یہ لڑکی انہی حرکتوں سے اسے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ جانتے ہی نہ تھی وہ خود کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ذریعام سوچتے ہوئے سر جھٹکتے سامنے کھڑی حسین بلا کی جانب متوجہ ہوا۔ اور صحیح نصیب، ایسا کیوں؟ ذریعام کے لبوں پر مچلتی دل چلاتی مسکراہٹ کو دیکھ کر آفاف کا روم روم سلکا تھا۔ کیونکہ میں کسی بھی ایرے گہرے مرد کے ساتھ یوں تنہے تنہا نہیں بیٹھ سکتی۔ میری بھی عزت ہے، لوگ 10 باتیں کرتے ہیں۔ آفاف نے سینے پر ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے کہتے ذریعام کو آگ لگائی جس پر وہ بھر بھر جلا تھا۔ مسز ذریعام خانزادہ، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ یہ ایرا گیرا شخص رشتے میں آپ کا شوہر لگتا ہے۔ ذریعام نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دے دانت کچکچاتے ہوئے آفاف کو جتایا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس دی، جیسے صاحب ذریعام کی بات کا مذاق اڑائے ہو۔ جبکہ آفاف کے اس انداز پر ذریعام کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا، جبکہ سبز آنکھوں میں بھی سرخی سی اتری تھی۔ وہ لب بیچتے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے آفاف کے انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ ویسے اچھا مذاق تھا مسٹر خانزادہ۔ ویل ویل، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ یہ رشتہ زبردستی آپ کے گلے میں پھندے کی صورت ڈالا گیا ہے، اور آپ مس آئلین سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے خود مجھے اپنے کمرے اور زندگی سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ آفاف نے گہرا طنز کیا اور اس کے طنز پر طنزیہ انداز پر ذریعام بلبلا اٹھا تھا۔ جلن کس بات کی ہو رہی ہے؟ کس بات پر ہو رہی ہے مسز ذریعام خانزادہ؟ اس بات کی کہ میں آئلین سے محبت کرتا تھا، یا اس بات کی آپ کو ہماری شادی کی رات کمرے سے نکالا تھا؟ البتہ اپنی زندگی سے نہیں نکالا تھا، آپ خود مجھے دھوکہ دے کر بھاگی تھی۔ غلط بیانی مت کریں۔ ذریعام نے تھا پر خاصا زور دیتے کچھ آگے کو جھکتے چمکتی سبز آنکھوں کو آفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے آخر میں کچھ جتاتے ہوئے کہا، جس پر آفاف کا بس نہ چلا کہ سامنے بیٹھے مغرور، بدتمیز اور بد لحاظ شخص کے سر پر کوئی شو پیس اٹھا کر دے مارے۔ ہاں، ذریعام کے لیے آفاف کو یہ القابات بالکل درست لگے تھے، وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ میں بھاگی نہیں تھی، سمجھے آپ؟ اور آپ کو اس سے کیا؟ میں کچھ بھی کروں۔ اور کیا خوب کہا، محبت کرتا تھا۔ یاد نہیں ہے کیسے آئلین دیدہ سے نکاح نہ ہونے کے غم میں ماتم منا رہے تھے؟ آفاف نے اب کے غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر ذریعام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ آفاف کے اس انداز پر ذریعام کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے نچلے لب کو اپنے اوپری دانتوں میں دباتے خود کو کہکا لگانے سے باز رکھا، ورنہ مقابل شدید غصے میں تھی، کوئی بھی چیز اٹھا کر اس کا سر پھاڑ سکتی تھی۔ پھر یکدم ذریعام سنجیدہ ہوا، گڑھے مردے مت اکھاڑے مسز، آئلین اور ابتسام کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہوگا اس کا نام میرے ساتھ میرے نام سے مت جوڑیں۔ اب کے ذریعام نے تحمل سے کہا۔ اسے بار بار آفاف کا آئلین کو خود سے منسوب کرنا پسند نہیں آ رہا تھا، اسی لیے آفاف کو نرمی سے ٹوکا،
جبکہ عفاف ذریعام کے منہ سے بار بار اپنے لیے مسز سنتے بری طرح تپی تھی۔ اوہ، تو آپ نے سوچا کہ چلو اب آئلین نہ ملی تو عفاف ہی صحیح، کوئی تو ملی ہے نا؟ عفاف نے استہزائی انداز میں کہا، جبکہ اب کی بار ذریعام کو تیش کے مارے اپنے دماغ کی رگیں پھڑپھڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ عفاف کے لفظ تھپڑ کی صورت اسے اپنے منہ پہ پڑتے محسوس ہو رہے تھے، جسے وہ کب سے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اس بار جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ عفاف، بیہیو یور سیلف۔ ذریعام نے اب کے دبے دبے لہجے میں گرراتے ہوئے تنبیہ کی، اوکے، میں اپنی حد میں رہنے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی اپنی حد میں رہیں۔ نہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آپ کا مجھ سے، لہٰذا جتانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ آپ کا کہا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہے مسٹر خانزادہ، جو میں تا حیات نہیں بھولوں گی۔ آپ سے محبت کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا آپ مجھے دے چکے ہیں۔ جتنی ذلت مجھے آپ سے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد ملی، اتنی تو خان حویلی کے لوگوں سے نہیں ملی۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور مجھے آپ کی یا آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اپنی حد میں رہیں اور مجھ پر اپنا حق جمانا بند کریں۔ عفاف نے انگلی اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں دبے دبے انداز میں گررا کر کہا، جبکہ عفاف کے لفظوں پر ذریعام کو اپنا آپ زمین میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے لب کچلے۔ عفاف، میری بات سنو، میں اپنے رویے کی معافی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، نہ آج نہ کل۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں مسٹر خانزادہ، کہ اگر آپ ضدی ہیں تو میں بھی عفاف ملک ہوں۔ اتنی ٹھوکریں اور دھتکاریں کھائی ہیں کہ سخت جان ہو چکی ہوں۔ اگر آپ میرے اور میرے پروفیشن کے درمیان آئے تو اسی ڈیسک پر آپ کو میرا ریزگنیشن لیٹر ملے گا۔ مجھے ایک بار پھر خواری اٹھانا منظور ہے، مگر آپ کے ساتھ ایک کیبن شیئر کرنا نہیں، مائنڈڈ؟ ذریعام جو اپنی کرسی سے اٹھتا، صلح جو انداز اپناتے، عفاف سے معافی مانگنے کا خواہاں تھا۔ عفاف کے اس قدر سخت اور پتھریلے لہجے پر کرب سے اپنی آنکھیں میچے رہ گیا، جبکہ وہ جیسی آندھی طوفان بن کر آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ نہ اس نے پہلے ذریعام کو اپنی صفائی دینے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی اب۔ حال وہ دن تھا اور آج کا دن۔ ذریعام نے دوبارہ اس پر اپنا روب ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، وقتاً فوقتاً وہ عفاف سے بات کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا کہ شاید وہ نارمل ہو جائے، مگر نتیجہ صفر۔ وہ ذریعام کی ایک بات بھی سننے کی روادار نہ تھی۔ وہ ذریعام خانزادہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، عفاف ملک کے آگے بار بار جھک رہا تھا۔ وجہ اس کی خود کی گئی بکواس تھی، لیکن عفاف بدلے میں کبھی اپنی خاموشی کی مار مارتی تو کبھی دو ٹوک اور کڑوے جملوں کی، جس پر ذریعام سوائے ضبط کے گھٹ بھرنے کے کچھ نہ کر پاتا، کیونکہ غلطی بھی اس کی ہی تھی۔ عفاف ملک اپنے کام کو لے کر جنون کی حد تک پاگل تھی۔ ان 3 مہینوں میں ذریعام یہ تو جان چکا تھا، وہ عام لڑکیوں جیسی نہ تھی جو ہر کسی سے نرمی برتتی۔ غیر مردوں سے اس کا لہجہ اس قدر سخت ہوتا تھا کہ آفس میں موجود لڑکے بھی اس سے کم ہی مخاطب ہوتے، حالانکہ اسامہ سے بھی وہ لیے دیے انداز میں ہی بات کرتی، مگر وہ بھی بلا کا ڈھیٹ تھا، ہر ممکن کوشش کرتا
کہ کسی طرح عفاف کے آس پاس رہے۔ شاید ابھی وہ ذریعام خانزادہ کے غصے سے واقف نہیں تھا جو وہ عفاف کی ناراضگی کے ڈر سے پی رہا تھا، ورنہ وہ بتاتا کہ ذریعام خانزادہ کے نکاح میں موجود عورت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی کس قدر اذیت ناک ثابت ہو سکتا تھا اسامہ اسرار کے لیے۔ ابھی وہ بیچارہ کہاں واقف تھا سردار ذریعام خانزادہ کی جنونیت اور پاگل پن سے۔ ذریعام نے اس دن کی ملاقات کو یاد کرتے اپنی سبز آنکھوں کو کھولا جو سرخ تھیں۔ کتنا مشکل تھا خود کے غصے پر ضبط کرنا، حالانکہ وہ خود ضدی اور خود سر تھا، مگر عفاف کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ اس نے اس نازک جان کا دل توڑا تھا۔ اتنا تلخ رویہ عفاف کی جانب سے برداشت کرنا اس پر فرض تھا۔ ذریعام نے گہرا سانس لیتے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا۔ بہت ہوا تھا چھپن چھپائی، اب اسے عفاف سے دو ٹوک لہجے میں بات کرنی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے موبائل کے رنگ ہونے پر وہ اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوا، جہاں اپنی موری کی جانب سے آتی ویڈیو کال کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں آپ؟ ذریعام کا جگمگاتا چہرہ اپنے سامنے دیکھتے پریوش گہرا مسکرا دی۔ اتنے دن بعد دیکھا تھا اپنے اکلوتے بیٹے کا چہرہ، دل کو ٹھنڈک سی پر ملی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حویلی کب آؤ گے؟ موری کو بھی بھول گئے بھول گئے نا؟ ذرا یاد نہیں آتی میری؟ پرویش نے نم سا مسکراتے ہوئے جیسے ایک ساتھ کئی شکوے کیے تھے۔ ارے میری پری، مصروف تھا، بابا سے بات ہوئی تھی میری، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو فون کرنا تھا پھر میں کام میں مصروف ہو گیا تو ذہن سے نکل گیا، معاف کرتے مجھے۔ ذریعام نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ اکثر وہ پریوش کو غازیان کی دیکھا دیکھی پری بلاتا تھا اور یہ عادت اسے بچپن سے تھی، جس پر پرویش کھلکھلا کر ہنستی۔ وہیں جہاں ذریعام کے ماتھے پر پڑے بل پل میں غائب ہوئے تھے تو دوسری طرف پرویش سے کچھ فاصلے پر بیٹھے غازیان نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ فی الحال فاصلے پر تھا، تبھی ذریعام کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اسکرین پر صرف پرویش کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرا بیٹا خفا ہے نا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پرویش نے نرمی سے پوچھا، جبکہ پرویش کی بات پر جہاں ذریعام نے کچھ ناسمجھی سے پرویش کی جانب دیکھا، وہیں کیبن کے دروازے کو کھولتی عفاف کے ہاتھ ایک دم سے ٹھٹک کر رکے۔ کیا مطلب مورے؟ میں کیوں خفا ہونے لگا؟ ذریعام کو پرویش کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ سبز آنکھوں میں بھی حیرانگی سی اتری تھی۔ کیونکہ ماموں جان کی ضد پر تمہیں زبردستی ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا گیا جس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ صرف تمہیں ہی نہیں عفاف کو بھی۔ دیکھو نا، وہ بچی بھی حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ ماموں جان کو بھلا کیا ضرورت تھی اس بچی سے اتنی بڑی قربانی مانگنے کی؟ اس کی بھی تو کوئی پسند ناپسند ہوگی نا؟ وہ بچی بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ کس طرح کے لوگ ہیں، ساری زندگی اسے دھتکارتے آئے اور اب اپنے مطلب کے لیے اس سے قربانی مانگ لی۔ اور ہم سب جانتے تھے کہ تم آئلین کو پسند کرتے ہو، پھر بھی زبردستی تمہیں اس رشتے میں باندھ دیا۔ میرا بچہ، اگر تم اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے تو کیوں خود کو اور اس بچی کو اذیت دینا؟
اس سے بہتر ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دو۔ پرویش غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی، جیسے اس وقت زریام کی جانب دیکھنا ہی نہ چاہتی ہو، اور اپنی کرسی پر بیٹھے زریام کو تو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین پر جگمگاتے اپنے موری کے چہرے کو دیکھا۔ جیسے جیسے پرویش بولتی جا رہی تھی، زریام کو اپنے دماغ میں دھماکے سے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ سبز آنکھوں میں لہو سا اترا تھا، جبکہ کنپٹی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی اشتعال کے مارے بری طرح ابھری تھیں۔ اس نے جبڑے اس قدر شدت سے بچھے تھے کہ اسے اپنے دماغ کی نسیں کھنچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا یہ لفظ اس کی مورے کے تھے؟ زریام کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی عفاف کو اپنا وجود زلزلے کی زد میں آتا محسوس ہوا۔ اگر زریام اسے چھوڑنے کی حامی بھر لیتا تو کیا وہ زریام کو چھوڑ سکتی تھی؟ سینے میں موجود دل بری طرح سے پھڑپڑایا۔ عفاف نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے دیوار کو تھاما۔ اس کے حویلی سے چلے جانے اور اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں سب کیا کیا سوچ رہے تھے۔ عفاف نے اپنے لبوں سے نکلتی سسکی کو دانتوں کو بیچتے ہوئے روکا۔ وہ زریام کا جواب سننا چاہتی تھی۔ عفاف ملک کا رواں رواں جیسے سماعت بنے، زریام خانزادہ کے بولنے کا منتظر تھا۔ تو وہیں خان حویلی میں نوران نے شاویز کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر گہرا سانس لیا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخ اناری سا تھا۔ کچھ کمرے میں شاویز کی موجودگی کا سبب تھا تو کچھ عنایا کی باتوں کا اثر تھا۔ نوران ملک، جس نے بسام ملک کی اتنی کوششوں کے باوجود اسے اپنے دل میں جگہ نہ دی تھی، وہ شاویز کے نرم رویے کے باعث اسے اپنے دل کا واحد حقدار بنا چکی تھی۔ نوران نے سوچتے ہوئے اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو روکا۔ ہاں، وہ اپنے محرم سے عشق کر بیٹھی تھی۔ شاویز اس کا شوہر تھا، اس سے محبت کرنا نوران ملک پر فرض تھا۔ نوران نے مسروریت سے سوچا۔ اسے اپنے پیٹ میں تتلیاں سی اڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے ایک نظر دروازے کو اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھا اور آہستہ سے دروازہ دھکیل کر کمرے کے اندر پورے استحقاق سے قدم رکھے۔ یہ کمرہ اس شخص کی طرح جلد اس کی ملکیت بن جائے گا۔ اس دنیا میں کوئی تو ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی نوران نے ایک طائرانہ نظر پورے کمرے میں ڈالی، جو شاویز کے ذوق کا پتہ دیتا تھا۔ گرے اور سیاہ رنگ کے امتزاج کا کمرہ قابل تعریف تھا، مگر شاید نوران کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، تبھی اس نے منہ بنایا۔ اسے یہ رنگ کچھ پھیکا پھیکا سا لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں جب اس کمرے میں آؤں گی تو اپنی مرضی سے بدل دوں گی۔ نوران نے زیر لب سرگوشی کرتے اپنے قدم ٹیبل کی جانب بڑھائے، پھر ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایک نظر واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ پانی گرنے کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاویز اب بھی شاور لے رہا ہے۔ نوران نے اپنی تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے رخسار کو چھوتی لٹ کو اپنی مخروطی انگلی سے پیچھے کیا اور قدم شاویز کی الماری کی جانب بڑھائے تاکہ اس کے لیے کوئی آرام دہ سوٹ نکال سکے۔ وہ اس وقت ڈارک میرون رنگ کے پٹھانی شلوار قمیص میں ملبوس، شہد رنگ بالوں کو چٹیا کی صورت بل دیے ہم رنگ دوپٹے کو سینے پر پھیلائے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس گل مہر نے اس کے لیے اپنی پسند کا خریدا تھا اور ایسا پٹھانی سوٹ نوران نے پہلی بار پہنا تھا۔
اور وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی تھی سوائے اس کے شوہر نامدار کے۔ نوران نے سوچتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ شاویز کی یہ عادت اسے پسند تھی کہ وہ سلیقے مند اور صفائی پسند انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جوتے، کپڑے، گھڑی وغیرہ ان کی صحیح جگہ پر رکھی تھی۔ نوران نے شکر کا سانس لیا کیونکہ وہ شاویز کے نکلنے سے پہلے یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ نوران نے تیزی سے شاویز کی الماری کھولتے ایک ہینگر ہوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ صبح ہی اس نے شاویز کے سارے کپڑے خود سے استری کر کے ہینگ کیے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا شاویز کے کام کرنا، دل کچھ پرسکون سا رہتا تھا۔ ابھی نوران وہ ہینگر نکال کر مڑتی ہی کہ کوئی چیز اٹک کر نیچے گری تھی۔ نوران نے مڑ کر نیچے دیکھا تو کوئی پرانی ڈائری تھی۔ یہ ڈائری یہاں کیا کر رہی ہے؟ صبح تو نہیں تھی؟ نوران نے حیرانگی سے سوچا کیونکہ صبح تک یہ ڈائری یہاں نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ جھک کر وہ ڈائری اٹھا کر کھولتی کہ شاویز نے تیزی سے آ کر جاہرانہ انداز میں نوران کے ہاتھ سے وہ ڈائری بے دردی سے چھینی تھی۔ وہ واش روم سے کب نکلا نوران کو اندازہ نہ ہو سکا، مگر جیسے ہی نوران نے نظریں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تو وہ یکدم سرخ پڑی تھی۔ وہ اس وقت مردانہ بات گاؤن میں ملبوس تھا۔ گھیلے بال سرخ اور سفید پیشانی پر بکھرے پڑے تھے کہ نوران کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ وجہ شاویز کے چہرے پر چھائے سخت پتھریلے تاثرات تھے۔ سیاہ آنکھیں بھی سرخ تھیں جبکہ ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے تھے۔ کیا وہ غصہ تھا؟ مگر کیوں؟ نوران نے نہ سمجھی سے سوچا۔ کس سے پوچھ کر آپ میری الماری میں گھسی ہیں؟ شاویز کے سخت پتھریلے تاثرات کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی برفیلا سا تھا۔ نوران نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اس لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا؟ نوران کچھ بے یقین سی ہوئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں نوران ملک، کس سے پوچھ کر آپ میری چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں؟ ڈائری پر بڑھتی سخت گرفت کے ساتھ ساتھ شاویز کے لہجہ مزید سخت ہوا، جبکہ سامنے کھڑی نوران ملک آنکھوں میں حیرانگی لیے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی انتہا کا نرم مزاج ہوتا تھا اور کبھی سخت اور کڑوا۔ یہ دوسری بار تھا جب شاویز نے نوران سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ پہلے وہ غیر تھی مگر اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ نوران کی شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ نمی بھی اتری تھی۔ شاویز کا یوں اچانک بدلتا لہجہ اسے بری طرح چبھا تھا۔ میں مورے کے کہنے پر آپ کے کپڑے نکالنے آئی تھی اور آپ کے لیے چائے اور ریفریشمنٹ ملائی تھی۔ آپ تھکے ہوئے تھے نا؟ نوران نے خود پر قابو پاتے ناراضگی سے وضاحت دی، ساتھ ہی اسے یہ بھی جتانا چاہا کہ وہ اس کی تھکن کی فکر کر کے ہی اس کے لیے چائے لائی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح وہ شاویز کو ناراضگی دکھا کر یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ اسے اس کے لہجے سے تکلیف پہنچی ہے، جبکہ شاویز کے ہاتھ میں موجود اس ڈائری پر بتدریج بڑھتی ہوئی گرفت پر نوران کو کچھ تعجب بھی ہوا تھا۔ آئندہ میری کبرڈ میں مت گھسیے گا، مجھے اپنی پرسنل اسپیس میں کسی کی بھی انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے۔ شاویز کا لہجہ اب بھی کچھ اکھڑا سا تھا جو نوران کی سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟
شاویز کے لہجے پر بجائے غصہ ہونے کے نوران نے تحمل سے پوچھا، جس پر شاویز نے اپنے منہ پر اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرتے نوران کی جانب سے رخ پھیرا۔ بولا وہ کچھ نہ تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ آ کس بات پر رہا تھا، جبکہ شاویز کو خود کی جانب سے خاموشی سے رخ پھیرتے دیکھ کر نوران کا نازک سا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ ان 3 مہینوں میں شاویز کے نرم لہجے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا نرمی سے مسکرا کر کرتا تھا، پھر اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ نوران کا نازک دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ؟ نوران، آپ اس وقت یہاں سے جائیں۔ اس سے پہلے نوران بات مکمل کرتی کہ شاویز نے بغیر اس کی جانب دیکھے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نوران نے نم بے یقین شہد رنگ آنکھوں سے شاویز کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا؟ نوران کے دل کو ٹھوکا سا لگا، لیکن پھر وہ خاموشی سے ایک شکوہ کنہ نگاہ شاویز کی پشت پر ڈالتے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہینگ ہوا ڈریس شاویز کے بیڈ پر رکھتی، اپنے دونوں ہاتھوں کی نازک سرخ و سفید ہتھیلیوں سے اپنی شہد رنگ آنکھیں مسلتی، خاموشی سے شاویز کے پاس سے گزرتے دروازے کی جانب بڑھی کہ ایک بار پھر اس کے قدم شاویز کی آواز پر تھمے۔ نوران! نوران کا دل خوش فہم ہوا۔ اسے لگا کہ شاویز اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، مگر شاویز کے اگلے لفظوں پر نوران کو اپنے خوش فہم ہونے پر افسوس ہوا۔ آئندہ میں کسی کو بھی آپ کو نور بلاتے نہ سنوں۔ آپ کا نام نوران ہے، تو بہتر ہوگا آپ سب کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ آپ کو نوران ہی بلائیں، نہ کہ نور۔ شاویز کی سپاٹ سی آواز پر نوران کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات پھیلے۔ وہ شاویز کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ ملک حویلی میں بھی سب اسے نوران کی جگہ نوری یا نور ہی بلاتے تھے، مگر اس بات پر شاویز کو کیا مسئلہ تھا؟ نوران سمجھ نہ سکی۔ مجھے اب کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کھانا میں رات کو سب کے ساتھ کھاؤں گا، جاتے وقت دروازہ بند کر دیجیے گا۔ نوران کو شاویز کا لہجہ اجنبی سا محسوس ہوا تھا، جس پر نوران جتنا بے یقین ہوتی کم تھا۔ شاویز اپنا حکم سناتے ڈریس اٹھائے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے تھک کی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر چکا تھا، جس پر بت بنی نوران بری طرح سے لرزی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر نم نظروں سے ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شاویز کے اس قدر سخت لہجے پر اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ ویسے تو اپنے زندگی کا ایک حصہ اس نے انہی لہجوں میں گزارا تھا، مگر شاویز کے اپارٹمنٹ پہنچنے کے بعد سب بدل گیا تھا۔ اب وہ ان لہجوں کی عادی نہ رہی تھی، بلکہ شاویز کے اجنبی لہجے نے اس کا دل توڑا تھا، جس کے لیے وہ اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ کیا جواب دے گا ذریعہ پرورش کو؟ کیا تھا اس ڈائری میں جو شاویز نے نوران سے چھینی؟ جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ ہر کپل کی اسٹوری ایک دوسرے سے الگ ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ناول طلسم محبت طلبگار عشقم سے زیادہ لیندی ہے۔ طلبگار عشقم 58 ایپیسوڈ پہ ختم ہو گیا تھا، لیکن سیزن 2 طلسم محبت ابھی تک جو ہے اینڈنگ کی طرف نہیں گیا ہے۔ وجہ طلبگار عشقم میں کپلز گنے چنے تھے، کم تھے، اوپر سے ہر کپل کی اسٹوری سیپریٹ نہیں تھی،
مین کپل کی اسٹوری تھی، باقی ادروائز سپورٹنگ کپل کی اتنی کوئی خاص اسٹوری لکھی نہیں تھی میں نے، تو اس لیے وہ سیزن جلدی ختم ہو گیا۔ اگر اس کے کمپیئر ہم طلبگار شکم سے کا کمپیئر کریں طلسم محبت سے، تو اس میں زیادہ کپل ہیں اور ہر کپل پہ ڈفرینٹ اسٹوری سے میں کام کر رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ناول لانگ ہوگا، تو بس آپ لوگ انجوائے کریں۔ آئی ہوپ سو آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ جن ریڈرز نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے۔ لائک اور کمنٹ لازمی کریں، کمنٹ میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ سین کردار لازمی مینشن کریں۔ میں بہت سے لوگوں کو شکوے ہیں کہ میں رپلائی نہیں کرتی یا کچھ بھی، تو میں نے Q&A ٹیسٹ جو ہے سیشن کرا تھا اسٹوری پہ۔ جن ریڈرز نے مجھے سوال پوچھا تھا میں نے ان کو جواب دے دیا۔ ادروائز اگر کسی کو پوچھنا ہے تو نیکسٹ Q&A پہ جو ہے آپ سیشن جوائن کر لیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو ہے میل لیڈس کو زیادہ جسٹیفائی کر رہی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں کہ اسٹوری چل رہی ہے اور وہ اسٹوری کے حساب سے ہی چیزیں میں لکھ رہی ہوں۔ اگر ہم وائس ورثہ کریں، اگر ہم جو ہے ہیرو کی جگہ ہیروئن کو اسٹوری میں رکھ دیں، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کے کانسیپٹ بھی چینج رہیں گے۔ آپ لوگ کا جو ہے آپ بولیں گے نہیں ہیروئن معصوم ہے یہ وہ۔ تو میں نارملی ایک اسٹوری لکھتی ہوں جس میں اگر جس کی غلطی ہے اس کو اس کی سزا بھی ملے گی ڈیفینیٹلی، اور ایک اسٹوری چل رہی ہے میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرتی ہوں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل ممنوع عشق کا ایپیسوڈ آئے گا، ڈبل ایپیسوڈ، جو پارٹ 1 پارٹ 2 ہوگا، ایپیسوڈ 6 کا۔ یہ ایپیسوڈ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے ایپیسوڈ پہ بھی لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔